بڑی آسان سی بات ہے کہ اگر جو چیزیں کوشش سے آپ حاصل کرتے ہیں ان کے لیے آپ دعا نہیں کرتے، کوشش سے آپ کرتے جا رہے ہو، جہاں آپ کی کوشش، آپ کی استعداد ختم ہو جاتی ہے، وہ خواہش بھی باقی ہے، تو وہاں آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ خواہش ہے، میری ہمت میں یہ نہیں ہے اس کو حاصل کرنا، لیکن میری آرزو میں ہے یہ بات، تو اس لیے تو مہربانی فرما کہ یہ میری آرزو پوری کر، کیونکہ یہ میری ہمت سے باہر۔ اس کے لیے کوئی عمل بھی پیدا ہو سکتا ہے، بغیر عمل کے بھی وہ بات آ سکتی ہے۔ اب اس کا واقعہ یہ ہے کہ زندگی جو ہے کوشش بھی ہے، زندگی کوشش بھی ہے، لیکن کوشش کے علاوہ زندگی نصیب بھی ہے۔ کوشش ہے، کون سا ناکام آدمی ہے جو کوشش نہیں کرتا؟ کون سا مزدور ہے جو کوشش نہیں کرتا؟ کون سا گناہگار ہے جو کوشش نہیں کرتا؟ کوششیں ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ نصیب مانگا جائے، کیا نصیب اس کو کہیں گے کہ جس کے اندر کوششیں پر صحیح نتیجہ لاتی ہیں، جس کے اندر کوشش جو ہے جزا کی حقدار ہوتی ہے، جزا کی حقدار نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ واقعہ ہو جائے۔ دعا سے کیا ہوتا ہے؟ یا تو وہ آرزو ختم ہو جاتی ہے یا پوری جاتی ہے۔ دعا کا معنی ہے کہ یہ فیصلہ میں نے اللہ میاں کے سپرد کر دیا کہ یا اللہ اب تو مطلب یہ ہے کہ بیٹا عطا فرما، اور یہ تیری سپرد ہے، یہاں کوئی انسان کی کوشش کام نہیں ہے، بیچارہ مریض ہے، بیمار ہے رشتہ دار ہے، اس سے بڑا ہی پیار ہے، اب یہ تیرے لیے ہے یا اللہ کہ تو اس کی صحت کا حفاظت کر۔ واپس ہوگی، ڈاکٹر جواب دے گئے۔ جب ڈاکٹر نے رجوع کیا اور ڈاکٹر جس مقام پر جواب دینے کا اس میں واقعہ پیدا ہو گیا اور دعا کا مقام پیدا ہو گیا، تو دعا جو ہوتی ہے یہ اس وقت آپ کی جاتی ہے، جو اس وقت پیدا ہوتی ہے۔ دعا کا معنی قوت کو بلانا، وہ قوت جو میری قوت کو اب کسی نتیجے کی طرف لگا دے۔ ہماری قوت میں یہ نہیں ہے، لیکن جو صاحبان قوت ہے اصل میں دعا وہ بھی کرتے ہوں گے۔ دعا شرط نہیں ہے، کہ دعا کنڈیشن نہیں ہے، یا اللہ ہم تجھے مانیں گے اگر تجھے دعا مجھے فرما دی۔ اور میں نے پہلے بتایا کہ اللہ اپنی جو ہے اپنے مقربین کی دعا بھی اب کبھی کبھی نظر انداز فرما جاتے ہیں۔ اللہ ہوا ہی اللہ کا مالک جو ہو گیا۔ میں نے آپ بتایا کہ کتنے ایسے بزرگ ہیں جن کی دعائیں جو ہے اللہ کریم نے ان کو قبول نہیں فرمایا، اور خاص طور پر رسول علیہ السلام کا واقعہ، بیٹے کے لیے دعا مانگی، بیٹا اللہ نے نہیں دیا۔ اور کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے پیغمبر ہیں، باپ ان کے دین پر نہیں ہے، دعا مانگی ہوگی لیکن نہیں ملتے منظور ہوئی ہوگی، دعا تو ضرور مانگی ہوگی۔ پیغمبر ہے، بیٹا دین پر نہیں ہے، دعا مانگی ہوگی۔ پیغمبر ہے لیکن بیوی دین پر نہیں ہے، دعا تو مانگی ہوگی نا۔ مطلب یہ ہے کہ دعا جو ہے مانگنا شرط نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کا اللہ کا جو تعلق ہے وہ دعا بنتا ہے کہ یا اللہ ایسا واقعہ ہو جائے، ورنہ جو واقعہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ آپ کی رضامندی شامل ہے۔ دعا یہاں آپ کام آتی ہے۔ دعا سے اگر وہ مسائل حل نہ ہو تو کم از کم مسائل کی اوقات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ مسائل میرے کو ساختہ ہیں۔ اس لیے جو بزرگ ہیں وہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم ان دعاؤں سے بھی توبہ کرتے ہیں جو تجھے پسند نہیں ہے، ہم وہ دعائیں بھی نہیں کرنا چاہتے جو تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اور سب سے میں نے کہا کہ مقبول دعا اور سب سے بہتر دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے والی، تو یہ ہے کہ یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، یا اللہ جو اللہ کے احکام ہیں وہ آپ کی دعا میں آنے چاہیے، یا اللہ مجھے بزرگوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سب سے بڑی دعا جو ہے یہ ہے کہ جو میرے وسائل ہیں زندگی کے، کیا ہے وسائل میں باہر کے شامل ہے، مال، اینٹ گارا، پتھر، روڑا، مکان، سامان، یہ بھی ہے وسائل ہے نا۔ وسائل میں آپ کا ذہن بھی شامل ہے، وسائل میں آپ کا دل شامل ہے، آپ کی صحت شامل ہے، آپ کی قوت شامل ہے،
آپ کی زندگی کے تعلقات شامل ہیں، آپ کی وابستگیاں شامل ہیں، یہ سارے آپ کے وسائل ہیں۔ یا رب العالمین جن وسائل کو میں زندگی کہہ رہا ہوں ان وسائل کا وہ استعمال عطا فرما کہ زندگی کا انجام تیرے قریب میں ہو۔ وسائل تو میں نے استعمال کرنے ہیں، بینائیاں آپ نے ختم کرنی ہے نظارے دیکھ کر، اس لیے دعا یہ کرو کہ آپ کی بینائی ان نظاروں میں صرف ہو جو نظارے منظور ہوتے ہیں، تاکہ گمراہی نہ دیکھو اور عبرت کے نظارے نہ دیکھنے پڑے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے مقبول نظارے دکھائے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس طرح سماعت ہے، مثل سماعت کان کا سننا یہ آپ کے لیے مسائل ہے نا، آپ بات سمجھ رہے ہیں، یہ وسیلہ ہے نا کان کے لیے سننے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت سب سے بہتر ہے، نعت کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر ہے، یعنی کہ حبیب کی آواز سب سے بہتر ہے، شیخ کی آواز سب سے بہتر ہے، نیک انسانوں کی آواز سب سے بہتر ہے۔ اگر کان کے اندر وہ نغمات سنے جائیں جن نغمات کے پیچھے گناہ حرکت کرتا ہے، یہ دھڑکتا ہے، یہ دھڑکتا ہے، تو آپ کے کان نے آپ کا وسیلہ بن کے آپ کو گمراہ کر دیا۔ اچانک کان میں ایک آواز آ گئی، وہ آواز ہیجان پیدا کر دی، گمراہی کی دلیل۔ اور کان کے اندر آواز جو جاتی ہے یہ آپ کے دل کو کیپچر کر لیتی ہے۔ آپ کو بات سمجھ نہیں آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر دعوت گناہ ہو تو آپ کا وجود میلان گناہ میں آ گیا، اگر وہ دعوت نیکی کی ہو تو آپ کا وجود نیکی کی طرف چلا گیا۔ اس لیے کان کے وسیلے کا استعمال یہ ہے کہ کان ان آوازوں کو سنے جو آواز صداقت کے راستے کی طرف لے جا رہی ہیں، کیونکہ اس دنیا میں دونوں آوازیں آ رہی ہیں، حق کی بھی اور جھوٹ کی بھی، دونوں سب گھر میں عمل ہے، تھوڑا فٹ بولتے جا رہے ہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اور کان ہے اس نے ڈسکریمنیشن تمیز کرنی ہے، یہ آواز نہیں ہے میرے لیے،